رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ دل چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ دل چاہے کتنے ہی پتھر کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ان پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے، آج کے دور کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں اور نہ ہی دل لرزتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو غریب اللہ کے دربار میں اپنی غربت کا شکوہ نہ کرتے، بلکہ ہم ان کے دردوں کو محسوس کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، ان کے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھتے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو یتیم بچے بھوکے پیٹ رات نہ گزارتے، بھوکے پیٹ ہرگز نہ سوتے، اور نہ ہی ان کے آنسو ہماری بے حسی کا ماتم کرتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو ماں باپ اپنی اولاد کی سنگ دلی پر آنکھیں نم کر کے ہرگز نہ سوتے، رو کر ہرگز نہ سوتے۔ اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہم اپنی بہنوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھ کر خاموشی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو زخمی انسان سڑک پر تڑپتا ہرگز نہ دیکھتے، اور نہ ہی ہم بے حسی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر کے گزرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو ہماری دولت دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو، اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہماری دولت، ہماری جائیداد غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی، ہر حال میں استعمال ہوتی۔ اگر آج ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر ایک آیات ہمارے دلوں کو چیر دیتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر چھوٹی بڑی آیات ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل کو اس قدر سخت بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قدر پتھر بنا لیا ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں رہا، سرے سے خوف اٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، جب دیکھو کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے پتھر دل موم ہو جائیں گے۔ اور موم دل ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ واقعہ طائف کے سفر کا ہے نوجوانوں۔ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تو طائف کا سفر شروع کیا۔ جب آپ کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے نا مکہ کی سرزمین پر، تو میرے رسول کریم نے طائف کا سفر جاری کیا، اس امید پر کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے ہو جائیں۔ لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ اپنے غلاموں اور بچوں کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ غلام اور بچے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو دکھ دینے لگے، آپ کو درد دینے لگے۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی، ان غلاموں نے، ان بچوں نے اس قدر پتھروں کی بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش اس قدر شدید تھی کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی اور جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ تھکن کی وجہ سے
درد کی وجہ سے میرے کریم نبی ایک باغ کے سائے میں جا بیٹھے. ایک باغ تھا، باغ کے سائے میں جا بیٹھے. اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان ظالموں پر گرا دوں جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے اللہ کے حکم سے فرعون کے تخت کو خاک میں ملا دیا. میں وہ جبریل ہوں جس نے نمرود کا تکبر اور فخر چکنا چور کر دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم عاد کی سرکشی کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا. میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم لوط کی بستی کو آسمان تک اٹھا کر پھر زمین پر پٹخ دیا، الٹ دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے سمندر کے پانیوں کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا، جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جو اللہ کے حکم سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہے. اللہ نے میں جبریل کو اس قدر طاقت دی ہے، اس قدر قوت دی ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہوں. اور یہ پہاڑ میرے سامنے کیا ہے؟ اور آج اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، آج اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان ظالموں پر گرا دوں، ان پر گرا دوں جن ظالموں نے آپ پر طرح طرح کی ظلم کی، آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے. صحابہ کرام خوش ہونے لگے اور وہ دل ہی دل میں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. ابھی ہم ظالموں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. ابھی اللہ کا ترازو انصاف پر اترے گا اور حق کو باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فوراً پوری ہوتی ہے، وہ فوراً ہی قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے. صحابہ ان واقعات کو یاد کر رہے تھے. نبی کے صحابہ ان لمحات کو، ان واقعات کو، ان مناظر کو یاد کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ دعا کی تھی تو فوراً بارش برسنے لگی. قحط پڑ گیا تھا، جانور بھوک سے مر رہے تھے. رسول کریم نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، فوراً بارش برسنے لگی. فلاں موقع پر دشمن کے حق میں بد دعا کی تو اللہ کا عذاب فوراً نازل ہوا اور دشمن صفائے ہستی سے مٹ گیا. فلاں جنگ میں رسول کریم نے مدد کی درخواست کی، دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے اترے مدد کے لیے. اب صحابہ اس لمحے کے منتظر تھے کہ جب ظالموں کا نام و نشان مٹنے والا تھا اور حق کا پرچم بلند ہونے والا تھا کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. میرے نبی کو دکھ دینے والے، میرے نبی کو درد دینے والے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، جہنم واصل ہو جائیں گے. ابھی رسول کریم دعا کریں گے. لیکن میری قوم کے نوجوانوں، جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے الفاظ نکلے، جیسے ہی کریم آقا کے لبوں سے الفاظ نکلے، وہ الفاظ سن کر تمام صحابہ حیران رہ گئے
اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بھی حیران رہ گئے. تمام صحابہ یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئے. اللہ کے نوری فرشتے حیران رہ گئے. وہ کون سا جملہ تھا، وہ کون سے الفاظ تھے؟ بجائے بد دعا کرنے کے